بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شجرہ پچھلے واقعات میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور آپ کی والدہ کی عمر 90 سال تھی۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسحاق علیہ السلام نے رفقہ بنت بتوہ سے شادی کی تو اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ کی بیوی بانجھ رہی تو آپ نے اللہ کے حضور اولاد کے لیے دعا کی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے 2 جڑواں بچے جنم دیے۔ پہلے کا نام عیس تھا جس کو عرب عیسو کہتے ہیں، یہ رومیوں کا والد ہے، اور دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ اپنے بھائی کی ایڑھی پکڑے ہوئے تھا، اس لیے اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ یعقوب کی نسل ہی بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اہل کتاب نے ذکر کیا ہے کہ اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے مقابلے میں عیس سے زیادہ محبت کرتے تھے کیونکہ وہ پہلے لڑکے تھے، اور ان کی ماں رفقہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ جب اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی بینائی حد درجہ کمزور ہو گئی تو ایک روز انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عیس سے کھانا طلب کیا اور اس کو حکم دیا کہ جا کر شکار کر کے اسے بھون لائے تاکہ وہ اس کے لیے دعا کریں۔ عیس شکاری تھا، وہ اپنے باپ کے لیے شکار کرنے نکلا۔ پیچھے سے ان کی ماں رفقہ نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بہترین بکریوں میں سے 2 بچے ذبح کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اپنی باپ کی پسند کے مطابق کھانا تیار کرے اور اسے اپنے بھائی کے آنے سے پہلے اپنے باپ کے پاس لے جائے تاکہ تمہارا باپ تمہارے لیے دعا کرے، نہ کہ عیس کے لیے۔ پھر اس نے عیس کے کپڑے یعقوب کو پہنا دیے اور ان کے بازوؤں اور گردن پر بکری کے بچوں کا چمڑا باندھ دیا، کیونکہ عیس کے جسم پر بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کے جسم پر بال نہیں تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام کھانا لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، آپ کا لڑکا ہوں۔ اسحاق علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور چوما تو کہا کہ آواز تو یعقوب کی ہے مگر کپڑے اور جسم عیس کا ہے۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ وہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہو اور اس کا نام تمام بھائیوں اور قبائل پر بلند ہو اور اس کا رزق اور اولاد زیادہ ہو۔ جب یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے الگ ہوئے تو وہ عیس بھی شکار کر کے واپس آ چکا تھا اور وہ کھانا تیار کر کے لایا جیسا اس کے باپ نے اسے حکم دیا تھا۔ جب عیس نے کھانا اسحاق علیہ السلام کے قریب کیا تو اسحاق علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عیس نے کہا، ابا جان یہ آپ کا پسندیدہ کھانا ہے۔ اسحاق علیہ السلام نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کھانا میرے پاس نہیں لایا ہے اور میں نے کھانا کھا کے تیرے لیے دعا نہیں کی ہے۔ عیس نے کہا، اللہ کی قسم اس سے پہلے میں آپ کے پاس کچھ نہیں لایا۔ عیس سمجھ گیا کہ اس کا بھائی کھانا پہلے ہی لا چکا ہے۔ اس بات پر عیس بہت ناراض ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام کو قتل کر دینے کی دھمکی دی اور اپنے والد سے ایک اور دعا کرنے کی درخواست کی تو اسحاق علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس کی اولاد کے لیے سخت زمین کو مفید کر دے اور اس کے پھلوں میں اضافہ اور برکت عطا فرما۔ جب ماں کو پتہ چلا کہ عیس نے یعقوب کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے تو اس نے اپنے بیٹے یعقوب کو حکم دیا کہ وہ اس کے بھائی لابان کے پاس ہاران چلا جائے اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو جانے تک وہیں رہے۔ ساتھ ساتھ ماں نے یہ بھی کہا کہ وہاں اپنی ماموزاد بہن سے شادی کر لینا۔ اس نے اپنے خاوند اسحاق علیہ السلام کو بھی یہی بات بتائی۔ اسی دن کے آخر میں یعقوب علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ اندھیرا چھا گیا تو آپ ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی ہے جو آسمان سے زمین تک کھڑی کی گئی ہے، فرشتے اس پر سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ میں تجھے بابرکت بناؤں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور یہ زمین تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے کر دوں گا۔
جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو بہت خوشی حاصل ہوئی اور آپ نے منت مانی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کی طرف خیر و سلامتی سے پہنچ گیا تو اسی جگہ پر اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بناؤں گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا کرے گا میں اس میں سے 10واں حصہ خدا کے لیے وقف کر دوں گا۔ پھر اس پتھر پر تیل لگا دیا تاکہ وہ بعد میں پہچانا جا سکے، اور اس کا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ رکھا۔ یہی بیت المقدس کی وہ جگہ ہے جسے بعد میں یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام جب حران اپنے ماموں کے گھر پہنچے تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ چھوٹی زیادہ خوبصورت تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا تو لابان نے یعنی آپ کے ماموں نے اس شرط پر رشتہ دینا منظور کیا کہ آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی شرط منظور کر لی۔ 7 سال کے بعد لابان نے لوگوں کو مدعو کیا، کھانا تیار کیا اور اپنی بڑی بیٹی لیا کا نکاح کر کے اسے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ لیا کمزور نظر والی اور بدصورت تھی۔ صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے پاس آنے والی لیا ہے، تو انہوں نے لابان سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے جبکہ آپ نے میرے ساتھ راحیل کی نسبت طے کی تھی۔ ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ بڑی کے ہوتے ہوئے چھوٹی کو بیاہ دیا جائے۔ اگر تمہیں راحیل چاہیے تو مزید 7 سال بکریاں چرانی ہوں گی، پھر میں راحیل کی شادی تم سے کر دوں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ بات بھی مان لی۔ جب مزید 7 سال گزر گئے تو راحیل کو بھی یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں داخل کر دیا گیا۔ اس وقت 2 بہنوں کا اکٹھا نکاح کرنا شریعت میں جائز تھا، پھر اسے تورات میں منسوخ کر دیا گیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کے ماموں لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی تھی۔ لیا کی لونڈی کا نام زلفی تھا اور راحیل کی لونڈی کا نام بھلی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کی بدصورتی کی کمی کو اس طرح پورا کیا کہ اسے اولاد عنایت کی۔ اس کے بطن سے روبیل، شمعون، لاوی اور یہودا پیدا ہوئے، جبکہ راحیل اب تک خالی تھی۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر راحیل نے اپنی لونڈی بھلی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی، جس سے یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے۔ یہ حالات دیکھ کر لیا نے بھی اپنی لونڈی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس طرح کل ملا کر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 7 افراد پیدا ہوئے۔ پھر راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یعقوب سے اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور پھر اس نے ایک عظیم، خوبصورت اور شریف بچے کو جنم دیا جس کا نام یوسف تھا۔ یعقوب علیہ السلام شادی کے 6 سال بعد تک اپنے ماموں کے ہاں مقیم رہے اور ان کی بکریاں چراتے رہے۔ یوں ان کو حران میں 20 سال گزر گئے۔ اب انہوں نے ماموں سے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ ماموں نے کہا کہ تیری وجہ سے میرے مال میں بہت برکت ہوئی ہے، اس میں سے جتنا حصہ چاہتا ہے لے جا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی بکریوں میں سے جو بچہ پیدا ہو ان میں سے ہر سفید اور سیاہ دھبوں والا، اور ہر وہ بچہ جس کی سفیدی سیاہی سے ملی ہوئی ہو اور جس کی سیاہی سفیدی سے ملی ہوئی ہو، اور بکروں میں سے بغیر سینگوں والا ہر سفید بکرا مجھے عطا کر دیں۔ بالان نے ان کی بات مان لی۔ یعقوب علیہ السلام کے لیے بکریاں اور جانور بہت زیادہ ہو گئے تو آپ کے ماموں اور ان کے بیٹوں کے رنگ بدل گئے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔